جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر کو، جو کہ بک 2 کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر کا ٹائٹل ہے یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کا استعمال۔ اسے 2 رائٹرز نے کمبائنلی لکھا ہے، جن میں سے پہلے رائٹر کا نام ہے ڈیرل برنارڈ اینڈ سیکنڈ رائٹر کا نام ہے لون ایڈورڈز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بریف انٹرو آف دی چیپٹر۔ اس چیپٹر کے اندر ہمیں بتایا جائے گا سائنسی طریقہ کار کا استعمال کس طرح سے دور جدید میں تمام انسانوں کے لیے بہت مفید بنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دور ماضی میں جب ہمارے پاس سائنٹیفک میتھڈ نہیں تھا تو ہمیں بہت سی ڈیزیزز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، صفائی کے بہتر انتظامات نہیں تھے، نکاسی کا نظام بہتر نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نہ زیادہ اچھی مقدار میں اور کوالٹی میں خوراک تھی، نہ ہی بہتر خوراک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایٹیٹیوڈز کے اندر بھی بہت سی پریشانیاں تھی، بہت سی مشکلات تھی، جیسا کہ ہم لوگ ایمان کی کمزوری کا شکار تھے، تعویذ اور فرسودہ رسومات اور جادو ٹونا اور اس قسم کی دیگر چیزوں پر جنہیں سپرسٹیشنز کہا جاتا ہے، توہمات کہا جاتا ہے، ان پر یقین رکھتے تھے۔ مگر سائنٹیفک میتھڈ کے آ جانے کے بعد ان تمام چیزوں کے اندر حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو اس چیپٹر میں ان دونوں رائٹرز نے کمبائنلی پاسٹ کا کمپیریزن کیا پریزنٹ سے۔ پاسٹ میں جب ہمارے پاس سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہوتا تھا تب ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہمارے حالات اور معاملات کیسے تھے، اور پریزنٹ ایج میں، پریزنٹ ایرا میں، دور حاضر میں، دور جدید میں سائنٹیفک میتھڈ کے آ جانے کے بعد کس طرح سے ایک حیرت انگیز تبدیلی اور ترقی انسانی زندگی کے ان تمام شعبوں میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں کہ اس چیپٹر سے ہمیں ایک بڑی پازیٹیو اویئرنیس ملتی ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ تمام لوگوں کو، تمام اقوام کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہمارا کریٹ ہوتا ہے، ہم ایزمپشنز پر بلیو نہیں کرتے، ہم ریسرچ بیسڈ بن جاتے ہیں، سائنٹیفک اپروچ کو اپناتے ہیں اور کنکلوژنز کو فائنل نہیں سمجھتے جب تک کہ مکمل تحقیق نہ کر لیں۔ تو دس واز آل اباؤٹ بریف بٹ کمپلیٹ انٹرو آف دی چیپٹر۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کے سارے شارٹ کوشچن آنسرز، اور جسٹ لائک پریویس لیکچر ظاہر سی بات ہے 1 by 1 میں یہ آپ سب کی آسانی کے لیے ایکسپلین کروں گا، سو بی اٹینٹیو۔ لیٹس ڈسکس کوشچن نمبر 1۔ دا اسٹیٹمنٹ آف دا کوشچن از ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان آور فائٹ اگینسٹ ڈیزیز؟ سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری مدد کی ہے بیماری کے خلاف لڑائی میں؟ The scientific method has provided us awareness about the cure of diseases. سائنسی طریقہ کار نے ہمیں شعور، بیداری، آگاہی فراہم کی ہے مختلف بیماریوں کے علاج کے اعتبار سے۔ Moreover, it has helped us with the invention of modern medicine and epidemic control. مزید یہ کہ اس سائنسی طریقہ کار نے ہماری مدد کی ہے مختلف ادویات کی ایجاد سے اور وباؤں پر کنٹرول پانے کے طریقے ہمیں بتا دیے۔ اس طرح سے ہماری فائٹ اگینسٹ ڈیزیز پاسبل ہوئی ہے۔ کوشچن نمبر 2 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ رائٹ اے نوٹ آن دا بیٹر سینیٹری کنڈیشنز اویلیبل ان آور سٹیز ٹوڈے اینڈ کمپیئر دیم ود واٹ دے ور لائک 100 years ago۔ کہتا ہے ایک نوٹ لکھیے بہتر صفائی کے انتظامات پر، سینیٹری کنڈیشن، صفائی کے انتظامات جو ہمارے شہروں میں آج میسر ہیں، دستیاب ہیں، اور ان کا موازنہ کیجئے کہ یہ کیسے تھے 1 صدی قبل۔ آنسر:
ٹوڈے آج کے دور میں آور سٹی اسٹریٹس آر کیپٹ کلین، ہماری گلیوں کو صاف رکھا جاتا ہے. کلین واٹر از اویلیبل، صاف پانی ہمیں دستیاب ہے. اسٹریٹس آر آلسو پیوڈ، ہماری گلیاں پختہ ہیں. اینڈ ویل ڈرینڈ، اور اچھے طریقے سے ان کا نکاس کا نظام کیا گیا ہے. جبکہ 100 years earlier، 100 سال پہلے آور سٹی اسٹریٹس ور نیرو، ہماری شہروں کی گلیاں تنگ تھی. ان پیوڈ، غیر پختہ تھی. اینڈ پورلی ڈرینڈ، اور نکاسی آب کا نظام بہت برا تھا. گاربیج واز تھرون ان دا اسٹریٹس، کوڑا گلیوں میں پھینکا جاتا تھا. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ور کامن، گھروں سے باہر جا کے غسل خانے استعمال کرنے کا رواج عام تھا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر میں آپ سب کو گائیڈ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر یورپین سسٹم کے بارے میں لکھا گیا ہے. ظاہری سی بات ہے، اس میں ڈسکس چیزیں پڑھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پاکستان میں تو ایسا نظام نہیں ہے. تو یہ دونوں یورپین رائٹرز ہیں، ڈیرل برنارڈ اینڈ لون ایڈورڈز، اور انہوں نے اس چیپٹر میں ظاہر سی بات ہے یورپین سسٹم کو ڈسکس کیا ہے. Question number 3 please. What are the sanitary conditions like in our village today and how would you improve them? صفائی کے، ستھرائی کے کیسے انتظامات ہیں آج کے دور میں ہمارے دیہاتوں میں، اور ہم انہیں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آنسر: We do not have proper drainage system in our villages. ہمارے دیہاتوں میں کوئی مناسب نکاسی آب کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دی ڈرنکنگ واٹر از ناٹ کلین، پینے کا پانی صاف میسر نہیں ہے. اسٹریٹس آر ان پیوڈ، گلیاں غیر پختہ اینڈ فل آف ربش، اور کوڑے کرکٹ سے بھرپور ہے. وی کین امپروو دیز کنڈیشنز، ہم ان حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں بائی پراپر پلاننگ، مناسب منصوبہ بندی کے ذریعہ سے. اینڈ بائی ایجوکیٹنگ دی پیپل، اور لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا کر، تاکہ ان میں شعور، آگہی اور فہم پیدا ہو سکے. Question number 4 please. How has the scientific method helped us in the production and preservation of foods? سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری مدد کی ہے خوراک کی پروڈکشن، پیداواری میں، اینڈ پریزرویشن، اور خوراک کو محفوظ کرنے میں؟ آنسر: Scientific method has increased the production of food by using various fertilizers and pesticides. سائنسی طریقہ کار نے خوراک کی پیداوار کو بڑھایا ہے استعمال کر کے مختلف فرٹیلائزرز، کھادیں، اینڈ پیسٹی سائڈز، اور جراثیم کو مارنے والی ادویات کے ذریعے. یہ فصلیں تباہ کر دیتی تھی، ڈیفینیٹلی فصلوں کی تباہی بچی تو ہماری پروڈکشن آف فوڈ انکریز ہوگی. It has also enabled us to preserve food by methods like dehydration and quick freeze method. کہتا ہے کہ سائنسی طریقہ کار نے ہمیں اس قابل بھی بنایا کہ ہم اپنی خوراک کو محفوظ کر سکیں دو میتھڈ سے، لائک ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی واقع کر کے، اینڈ کوئک فریز میتھڈ، اور چیزوں کو تیزی سے جما کر منجمد کر کے، لائک ہمارے پاس گھروں میں فریج ہے، ڈیپ فریزر ہے. اس سے کوئک فریز میتھڈ کہتے ہیں. اس کے ذریعے ہم اپنی خوراک کو پریزرو کر لیتے ہیں، اور وہ سٹیل نہیں ہوتی، باسی نہیں ہوتی، اور کچھ دن ٹھیک رہتی ہے ہمارے فریزرز میں، ریفریجریٹرز میں. Question number 5. We are now generally less fearful than our ancestors. ٹھیک ہے جی. What were our ancestors afraid of? کہتے ہیں عام طور پر اب ہم کم خوف زدہ ہیں مقابلتاً اپنے انسیسٹرز، آباء و اجداد کے، باپ دادا کے. ہمارے انسیسٹرز کن چیزوں کو لے کر خوف زدہ تھے؟ By having scientific method and attitude, we are now generally less fearful than our ancestors. سائنسی طریقہ کار کی بدولت اور سائنسی رویے کو اپناتے ہوئے ہم کم خوف زدہ ہیں مقابلتاً اپنے آباء و اجداد کے. They were afraid of black cats, broken mirror and number 13. ہمارے آباء و اجداد کالی بلیوں سے ڈرتے تھے، ٹوٹے شیشوں سے، اور 13 نمبر کے ہندسے سے خوف کھاتے تھے. Question number 6 please. How has the scientific method enabled us to get over the old fears? سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے پرانے جو ہمارے اندر خوف پائے جاتے ہیں ان پر قابو پا سکیں.
Answer, scientific method has made people logical and research based. Most important, these two factors are involved. कहता है scientific तरीक़ेकार ने लोगों को लॉजिकल, मंतकी एंड रीजन बेस्ड और बावजह बना दिया. They do not fear superstitions. अब वो तवम्मात से नहीं डरते. Superstitions क्या होते हैं? False beliefs, गलत एतकादात. एतकादात अकीदे का जम है. कहते they do not fear superstitious beliefs now because they know that there is no sound basis for them. आज दौरे हाजिर, दौरे जदीद के साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं खौफ खाते तवम्माती एतकादात से, अब क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी तो कोई मजबूत बुनियाद ही नहीं है. अब वो बिला वजह सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, मुकम्मल तहकीक करते और पता चलाते हैं सच और झूठ का. इसलिए अब वो सुपरस्टिशन से खौफजदा नहीं है. Question number 7, please. What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. Astrology इल्म नजूम, सितारों का इल्म. ठीक है जी. कहते हैं कि ये जो इल्म नजूम है क्या रोल प्ले करता था मर्दों और ख़वातीन की ज़िंदगियों में दौरे माजी के एतबार से. मिसालें देकर वजाहत कीजिए. एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम एंड फॉर्चून टेलिंग और मुकद्दर किस्मत का हाल बताना प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा करता था इन द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों में, इन द ओल्डन टाइम्स, माजी के. दे कंसल्टेड एस्ट्रोलॉजर्स, वो जो माहिर इल्म नजूम होते थे उनके पास जाते थे और उनसे मशवरा करते थे, उनकी एडवाइस लेते थे रिगार्डिंग देयर अफेयर्स ऑफ लाइफ, अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में. एस्ट्रोलॉजर्स, इल्म नजूम से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट्स वर कंसल्टेड, उनसे मशवरा लिया जाता था. बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश से पहले, मैरिज, शादी से पहले, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस एट्सेट्रा, हत्ता कि किसी कारोबार के आगाज़ से पहले वगैरह वगैरह, और इस जैसी दूसरी चीज़ों से पहले उनसे जाके मशवरे किए जाते थे कि आप बताएं जी कौन सा मामला हमारे हक़ में बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं. तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें साइंटिफिक मेथड के आ जाने से ख़त्म हो गई. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशन स्टिल करंट इन आवर कंट्री. बताइए वो कौन कौन सी तवम्मात है जो आज भी हमारे मुल्क में प्रैक्टिस की जाती हैं. हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम. ये तवम्मात, ये सुपरस्टिशंस, ये फॉल्स बिलीव्स कैसे मुतासिर करते हैं उन लोगों की ज़िंदगियों को जो इन पर यकीन करते हैं या रखते हैं. जी आंसर प्लीज़. देर आर डिफरेंट सुपरस्टिशंस फाउंड इन आवर कंट्री. आज भी हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के तवम्मात पाए जाते हैं. पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक. लोग यकीन रखते हैं अच्छी और बुरी किस्मत की अलामात पर. चार्म्स, मुख्तलिफ तावीज़ों पर. ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियों के रास्ता काटने से डरते हैं. क्रॉस कैकल्स, कव्वे की आवाज़ से, कैकल कव्वे की आवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो उसकी एक साउंड है कि जी हमारे घर के जोन सी दीवार है उस पर कौवा बोला है तो चलो मेहमान आएंगे. ऐसे कुछ सुपरस्टिशंस हमने बना रखे हैं. अनसीन फोर्सेस, अनदेखी कुव्वतों पर यकीन रखते हैं. सच अदर्स और इस किस्म के दीगर तवम्मात भी आज 21वीं सदी में दौरे हाजिर में, दौरे जदीद में हमारे मुल्क में प्रैक्टिस किए जाते हैं. हाँ, मगर ये ज़रूर है कि These superstitions greatly affect the lives of those who believe in them. सिर्फ ये मुतासिर करते हैं उन्हीं लोगों को और उनकी ज़िंदगियों पे बेहद असरअंदाज होते हैं जो इन पर यकीन रखते हैं या करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ. अब हम बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ. इस हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ. बुक 2 के सारे चैप्टर्स के लिए ये कंप्लीट गाइडलाइन है. मैं जो सिनोनिम्स आपसे डिस्कस किया करूँगा, ज़ाहिरी बात है ये चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं. इसके अलावा आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर के लास्ट पर जहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है नोट्स दिए हुए हैं, उसके नीचे हेडिंग है वर्ड्स एक्सप्लेन्ड की. तो दरअसल ये रेडीमेड मटेरियल ऑफ सिनोनिम्स है. तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सिनोनिम्स प्रिपेयर कर सकते हैं
اور یہ بورڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل بھی ثابت ہوں گے. اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کے سینونمز کو. تو سب سے پہلا سینونم ہے جی بینیفٹڈ، مستفید ہونا، فائدہ پانا، پروفٹڈ، فائدہ پانا. نیکسٹ ہے جی فارچونیٹ، خوش قسمت، لکی، خوش قسمت. اس کے بعد جی نیکسٹ سینونم کو ڈسکس کرتے ہیں پریزرویشن، محفوظ کرنا، سٹوریج محفوظ کرنا. پروٹیکٹ، گارڈ دونوں محفوظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کمیونیکیشن، بات چیت، مواصلات. پاس آن نیوز اینڈ انفارمیشن، خبروں اور معلومات کو پہنچانا دوسروں تک. پریونشن، اوائڈنس، روک تھام. نیکسٹ ہے جی انسیسٹرز، فور فادرز، آباء و اجداد. ریفیوز، گاربیج، کوڑا کرکٹ. انڈاؤٹڈلی، شیورلی، یقیناً یا بلا شبہ. ڈرینڈ، واٹر کلیئرنس، پانی کا نکاس یا پانی کو صاف کرنا، کلیئر کرنا گھر سے باہر. بیٹل، اسٹرگل، لڑائی. سیلڈ، کلوزڈ، بند ہونا. انسرٹن، انشور، غیر یقینی. ڈسپوزل، ڈمپنگ، ٹھکانے لگانے کی جگہ جہاں پر انتظام کیا جائے کسی چیز کو ٹھکانے لگانے کا. نیکسٹ ہے جی کمیونٹی اینڈ ایریا، علاقہ. ڈیمونسٹریٹڈ، شون، ظاہر کرنا. ڈائسینٹری، لوز موشنز، اس کو استعمال کرتے ہیں پیٹ کی خرابی کے لیے. نیوٹریشیس، رچ ان فوڈ ویلیو، غذائیت سے بھرپور. اسپیرنگلی، اکونومیکلی، کفایت شماری سے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے کسی چیز کو استعمال کرنا. ڈی ہائیڈریشن، لیک آف فلوئڈز، پانی کی کمی. ایکویڈکٹ، انڈر گراؤنڈ واٹر چینل، زیر زمین نالا پانی کی روانی کے لیے، ترسیل کے لیے. سپرسٹیشنز، بیس لیس، بے بنیاد فیئرز، خوف. ایڈوانس، پروگریس، ترقی کرنا. اوور کم، کنٹرولڈ، قابو پانا. تھرفٹی، فروگل، تھرفٹی کا مطلب ہے کفایت شعار، دیکھ سوچ سمجھ کر چلنے والی خاتون خانہ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے. ایسٹرولوجی، نالج آف سٹارز، علم نجوم، جیسے کہ میں نے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا. ریگارڈلیس، ارسپیکٹیو آف، اس کو بولتے ہیں قطع نظر، باوجود اس کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا چیپٹر الحمدللہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا ود رسپیکٹ ٹو شارٹ کوسچن آنسرز اینڈ سینونمز. ٹھیک ہے جی، تھینک یو.